السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں بھائی جان؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ اچھا، بتائیں. اپنا نام بتائیے گا. میرا نام ابو بکر ایوب. ابو بکر بھائی، یہ جو کاروبار آپ نے شروع کیا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا سیٹ اپ ہے. ایسا ہو گیا تھوڑا سا تعارف بھی دیں اپنا، اور اس کاروبار کا تھوڑا تعارف دے دیں. یہ جی تقریباً 9 دن ہو گئے ہماری دکان کی اوپننگ ہوئے. 31 نومبر کو ہم نے اوپننگ کی تھی. اچھا. تو الحمدللہ آج 9 دن ہو گئے ہمارے اس نئے سیٹ اپ کو شروع ہوئے ہوئے. تو کیسا فیل کر رہے ہیں جیسا آپ نے شروع میں سوچا تھا کہ کاروبار کر رہے ہیں؟ تو کیا کیا چیزیں جو ہے آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، اور ابھی جب آپ نے شروع کر دیا ہے تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ویسے اگر اوورآل آپ دیکھیں کاروباری صورتحال تو اتنی اچھی نہیں جا رہی پاکستان میں. خاص طور پہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہر چیز کی مطلب ریٹس بڑھ چکے ہیں. تو اس دور میں ہم نے یہ کاروبار شروع کیا ہے. اللہ کا شکر ہے، ہم نے بہت مطلب کم ریٹ سے ہم نے سٹارٹ لیے. جی جی. تو الحمدللہ ابھی تک تو ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے کسٹمرز کی طرف سے، کیونکہ ہم کوالٹی میں اور ریٹس میں بالکل مناسب ہم نے رکھا ہوا ہے ہر چیز، تاکہ لوگوں کو سرو کر سکیں. تو منافع کمانا ہی سارا کچھ نہیں ہے ہمارے لیے. تو انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، مزید اللہ پاک آسانیاں کریں گے. تو ابھی تو بیٹھ گئے ہیں انشاءاللہ اللہ کا اچھا، نام لے کے. یہ آپ کا کاروبار جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کن چیزوں کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا مین جو فوکس ہے وہ ہمارا میٹریسز پہ ہے. ہم نے الخیر 5 اسٹار والے کو ڈیلرشپ لی ہوئی ہے. تو مین اچھا. ہمارا وہ تھا. پھر اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس تکیے، سراندے، رضائی، طلائی، کمبل، بیڈ شیٹس، امپورٹڈ بیڈ شیٹس، اس طرح کی ہم نے صوفہ کم بیڈ وغیرہ ہر طرح کی ہم نے ورائٹی ادھر لا کے رکھی ہوئی ہے، تاکہ کسٹمرز کو ایک ہی جگہ میں اس چیز سے ریلیٹڈ ہر چیز مل جائے. دلہن کا جہیز کا سارا سامان ہم نے رکھا ہوا ہے جی. اور مناسب داموں میں رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ آج سرمایہ تقریباً کوئی بندہ شروع کرنا چاہے تو کتنا سرمایہ درکار ہوگا؟ دیکھیں جی، سرمایہ کا تو آپ ایک ایکوریٹ نہیں بتا سکتے. آج کل اس طرح ہے کہ آئے دن مہنگائی ہو رہی ہے، ٹارگٹ بندہ اور سوچتا ہے، آگے سے اور حالات بن رہے جی ہیں. بالکل. تو مہنگائی کی وجہ سے سرمایہ اتنا مناسب سرمایہ چلیں 3-4 ملین سے سٹارٹ بندہ لے سکتا ہے، لیکن وہ صحیح. انسان کے اپنے تک وہ کس طرح کی ورائٹی دینا چاہتا ہے لوگوں کو. جی جی. تو ورائٹی کے لحاظ سے آپ وہ کہتے ہیں جتنا میٹھا ڈالیں اتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا. تو وہ والا چکر ہے اس معاملات میں بھی. اچھا، یہاں ادھر ٹیکسلا کی مارکیٹ میں اور بھی ایسی میں نے بہت ساری شاپس دیکھی ہیں جو میٹریسز دے رہی ہیں. تو آپ کا ان سے کیا الگ ہے؟ کیا چیز آپ الگ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی، بیسک ہمارا جو کام تھا وہ گولڈ جیولری کا تھا. جی. تو ہم نے یہ اس کاروبار سے ہٹ کے یہ کاروبار کیا ہے. تو ہمارا ادھر یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ ہم نے بالکل کوئی لوکل چیز، کوئی 2 نمبر میٹرس، کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا. پہلی ٹھیک. بات تو کوالٹی یہ ہے کہ ہمارا سارا مال جو ہے کمپنی کا ہے، ہم نے لوکل کوئی مال نہیں رکھا ہوا. اور دوسرا بالکل لو مارجن پہ رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سرو کر سکیں. جی جی. جی. اچھا، میرا تو فوکس یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ تھوڑے پیسوں کے ساتھ اور زیادہ منافع کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کو چلا سکے. تو اس کے لیے کیا ٹپس ٹرکس آپ دیں گے؟ دیکھیے جی، ٹپس یہ ہیں کہ کاروبار میں سب سے پہلی اور مین چیز سچ ہونا چاہیے. جب آپ سچ بولیں گے تو ایک تو کاروبار میں برکت ہوگی. تو اللہ پاک ایسا آپ کی مطلب آمدنی میں اضافہ کرتے رہیں گے جو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. حق حلال کی روزی روٹی میں منافع مارجن کم ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں برکت زیادہ ہے. تو الحمدللہ یہی ویژن ہے ہمارا بھی. جائز منافع رکھا ہوا ہے، کوئی زیادہ منافع نہیں لے رہے ہم، کمپنی ریٹس پہ دے رہے ہیں چیز ادھر. تو باقی الحمدللہ اچھا ہوگا سارا کچھ ہر اچھا، اگر چیز. 3 سے 4 لاکھ 4 ملین پیسے لگا کے یہ کام شروع کیا جائے تو اس میں کتنا پرسنٹیج ہے پروفٹ کی؟ سر دیکھا جائے تو اس میں پرسنٹیج کوئی فکس نہیں ہے. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ کئی جو دکاندار ہوتے ہیں وہ اپنی من مانے ریٹ، زیادہ ریٹ کوئی دیتا ہے، کوئی کم ریٹ دیتا ہے. تو عقل حال کا اگر آپ منافع کریں تو اتنا ہے کہ الحمدللہ خرچہ پانی اپنا نکل آتا ہے. تو زیادہ اگر آپ کرنا چاہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسٹمر ایک بار آتا ہے وہ واپس نہیں آتا. آج کل آپ کو پتہ ہے ویسے بھی لوگوں کے اتنے حالات نہیں ہیں. جی جی. تو سورس آف انکم بھی لوگوں کے کم ہو چکے ہیں. جس طرح کا دور جا رہا ہے چیز مہنگائی ہو چکی ہے، تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کم ریٹ میں اچھی چیز ملے. اچھا، اس کاروبار کا ویسے آپ اس کاروبار کو کہتے کیا ہیں؟ پورا اس کا نام کیا ہے؟
بیسک ہماری یہ کاروبار کا نام علی فوم اینڈ فرنیچرز کے نام سے ہے. اچھا. جی فون اس میں ہے. فوم اور فرنیچر سے ریلیٹڈ آئٹمز ہم نے رکھی ہوئی ہیں. باقی یہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں یہ بھی رکھی ہوئی ہیں, اور برائڈل ہم نے سارا سیٹ اپ رکھا ہے. اچھا اچھا, یہی بتا دیں کہ تھوڑا پرائسز جو آپ کی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں تک چلی جاتی پرائسز ہیں؟ کا پوچھ رہے ہیں جی. آپ؟ پرائسز ہمارے میٹریسز ہمارے پاس ڈبل بیڈ کا 10,000 والا بھی پڑا ہوا ہے, جی 10,000 سے لے کے ہمارے پاس 35,000 روپے تک پڑا ہوا ہے. پھر ایک میڈیکیٹڈ آتا ہے ₹1,00,000 کا, وہ بھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. صحیح. تو اس طرح سنگل میں ہمارے پاس 4,000 سے لے کے 10,000 تک پڑے ہوئے ہیں میٹریسز. بیڈ شیٹس ہمارے پاس 800 روپے سے لے کر 12,000 روپے تک پڑی ہوئی ہیں. تو اس طرح مختلف ہمارے پاس ورائٹیز پڑی ہوئی ہیں. ہم نے ہر کسٹمر کے لیے ایک رینج بنا کے رکھی ہے کہ جو بھی صحیح. کسٹمر آئے اسے اس کے رینج کے مطابق چیز مل سکے. جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ یہ کاروبار شروع کرنا چاہے گا تو سٹارٹ کیسے لے گا, اور اگر اس کے پاس سرمایہ موجود ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں تو کتنے ٹائم بعد وہ اپنی دکان شروع کر دے گا؟ دیکھیں جی, کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اپنے تک ہوتی ہیں. اگر میں نے میرے لیے یہ کام سارا نیا تھا, جی تو میرے ایک دو بھائی ہیں, انہوں نے میرا کافی ساتھ دیا ہے. تو اگر آپ جب مال لیتے ہیں پیچھے سے, اگر آپ کی مال وغیرہ میں خریداری اگر آپ کی ٹھیک ہو جائے تو آپ کو ہارڈلی, اگر آپ کی شو روم وغیرہ اگر آپ کا تیار ہے تو ہارڈلی آپ کو 10 سے 12 دن لگتے ہیں کہ سارا آپ کا سیٹ اپ تیار ہونے میں. لیکن اگر وہ خود محنت کریں آپ اس کے بعد, جی لیکن جی. اگر آپ خود ہی لیزی پن دکھائیں تو پھر آپ کو نہیں پتہ ہے ٹائم وہ تو دینا ٹائم پڑتا لگ ہے. جاتا ہے. جی. جی اچھا اس کی رننگ کاسٹ کتنی آ جاتی ہے چھوٹے سیٹ اپ کی؟ چلیے آپ کا تو تھوڑا ماشاءاللہ بڑا سیٹ اپ ہے, تھوڑا نارمل سیٹ اپ ہو اس کی منتھلی کاسٹ کتنی آ جاتی ہے؟ منتھلی کاسٹ یا کون سی جی کاسٹ؟ رننگ کاسٹ ہوتی ہے جس میں آپ خرچے وغیرہ نکالتے ہیں سارے. رننگ کاسٹ اس میں اگر اس طرح کا شو روم بنائے تو آپ کی 1.5 لاکھ روپے مہینہ کاسٹ آتی ہے. تو وہ آسانی سے نکل آتی ہے دیکھیں جی, ہمارا تو سیل سے؟ ابھی 9-10 دن ہوئے ہیں, الحمدللہ ہمیں رسپانس کافی اچھا مل رہا ہے. تو ٹھیک. انشاءاللہ اللہ کرے گا اچھا ٹھیک ہوگا. یہ مجھے بتائیں کس بندے کو یہ کاروبار کرنا چاہیے؟ ایک تو چلو سرمایہ کی بات ہوگی, جس کے پاس سرمایہ ہے وہ کرے گا, لیکن اس کے علاوہ کس بندے کو یہ کرنا چاہیے کاروبار؟ میں سمجھتا ہوں ایسے بندے کو یہ کام کرنا چاہیے جو مارکیٹ میں ہر چیز پہ اس سے ریلیٹڈ عبور حاصل کرنا چاہتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوم سے ریلیٹڈ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں, اور یہ آج کل کے اس دور میں ہماری شادیوں میں غمی خوشی ہر چیز میں یہ چیز ضروری ہو چکی ہے. اس میں ہمارے پاس یہ کمبل, یہ رضائی سیٹ, یہ رضائیاں تلائیاں, یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو ایک نئے کاروبار کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے جس بندے کا اگر اس کام میں انٹرسٹ ہو یہ کام اسی کو کرنا چاہیے. جی جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کاروبار کتنے عرصے میں ہم اس کاروبار کو شروع کرنے کے بعد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, یعنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کتنے عرصے میں واپس آ سکتی ہے؟ دیکھیں جی, انویسٹمنٹ کا تو کوئی خاص آئیڈیا بندہ اس وجہ سے نہیں دے سکتا کہ ہر جگہ کی لوکیشن, پھر اس کے بعد ویجز, سیلریز مختلف ہیں. لیکن اگر آپ اچھا کام کریں, اچھا کاروبار کریں, تو بندہ اگر خود ہارڈ ورکنگ ہو نا, تو آئی تھنک کہ 1 ایئر کے 1 سال کے اندر اندر آپ کافی حد تک قریب پہنچ جاتے ہیں. یہ تو بہت اچھا تیز ریٹرن ہے اگر جی بندہ جو ہے نا اس کو فوکس کرے تو. اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں, بس آخری 2-3 کوشچن رہ گئے ہیں, جی جی کہ اس کاروبار کے اندر مین چیز کیا فوکس کرنے والی ہے؟ یعنی کہ اگر وہ اس پہ فوکس نہ رکھا جائے تو کاروبار کے اندر بہت نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیے, اس کاروبار کے اندر مین 2 ہی چیزیں ہیں. ایک آپ کی میٹریسز کی کوالٹی, کہ آپ کسی کمپنی کی چیز وارنٹی والی دے رہے ہیں. صحیح. آپ کسی لوکل چیز کا آپ ریٹ وارنٹی والا نہیں لے رہے. آپ نے اگر اس کاروبار کو چلانا ہے تو آپ نے چیز کوالٹی والی دینی ہے, اس کا ریٹ لینا ہے. جی اگر آپ اس میں کریں گے کہ چیز اگر آپ لوکل دے دیں, آپ ریٹ کمپنی والی لگا لیں, تو یہ صحیح. آپ کا کسٹمر ایک بار ہی آپ کے پاس آئے گا, وہ لانگ ٹائم کے لیے نہیں ہے. زبردست. کو سیٹ اپ کو بنانے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ یہ آپ کا سیلنگ, نیچے ٹائل وغیرہ اور جتنی بھی ڈیکوریشن وغیرہ کی چیزیں ہیں اس پہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے, اور کتنی سائز کی دکان پہ ہوتا ہے, اور یہ اس بزنس کے لیے کتنا سائز بہتر رہتا ہے؟ دیکھیں جی, اس چیز کے لیے تھوڑی سی لوکیشن میٹر کرتی ہے. اگر آپ کو, میں کہتا ہوں اگر اس کام کے لیے آپ کو ایریا زیادہ کور کرنا پڑتا ہے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو میٹریسز کا سائز ہے جی جی وہ آلریڈی ایک بڑا
ظاہر سی بات ہے 6 فٹ وہ لمبا ہوگا، 5 فٹ وہ بالکل وڈتھ ہوگی اس کی. اس کے لیے ضروری ہے آپ کو ایک ہال ٹائپ ہو، جس طرح ہم نے یہ ہال کا سیٹ اپ کیا ہے ہمارے پاس. اس طرح ماشاء اللہ نیچے بیسمنٹ کی ہے، 5 دکانیں ہمارے پاس اوپر ہیں، اور ایک دکان بھی کافی لینتھی دکان ہے، بڑی دکان ہے. تو نیچے بھی ہمارے پاس یہ کافی بڑی دکان ہے. یہ تقریباً ہمارے پاس جو اوپر والا ہال بنتا ہے یہ 60 فٹ بائی آئی تھنک کہ 25 بنتا ہے. صحیح تو نیچے بھی ہمارے پاس سیم اسی طرح کا حال ہے. صحیح تو ہم نے تو ابھی نیا بزنس سٹارٹ کیا، لیکن میں اس بزنس پہ ایک بات تو کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو جگہ زیادہ ہی لینی پڑتی ہے، ٹھیک کیونکہ اس کا اس طرح ہے کہ گودام وغیرہ بھی رکھنا پڑتا ہے. جی تو وہ تو چلے اگر آپ سائڈ پہ کریں تو وہ آپ کو کاسٹ پڑ جاتی ہے، گاڑیوں کے خرچے پڑ جاتے ہیں. اگر آپ کو اسی دکان میں مل جائے تو ویل وہ اینڈ گڈ، بہتر اگر رہتا ہے. نہیں ملتا تو وہ مسٹ ہے، ٹھیک گوڈاؤن مسٹ ہے اس دکان میں. صحیح اگر آپ نے شو روم بنانا ہے تو شو روم کے لیے بھی آپ کو ایریا زیادہ سے زیادہ کور کرنا، جتنا کیا جائے اتنا بہتر ہے. صحیح. اچھا اس پہ خرچہ کتنا آ جاتا ہے؟ جی بیسمنٹ کو چھوڑ کے ہمارا جو اوپر خرچہ ہے وہ تقریباً 2 ملین کے قریب ہے. اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ ڈیکوریشن میں؟ جی ڈیکوریشن، جی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے سارا کام ایک تو معیاری کروایا ہے، دوسرا ہم نے ایک ماڈل شاپ بنائی ہے. بالکل ایسے یہی چیز اگر آپ چاہیں تو 2 ملین کے آف پہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ادھر ایک ہم چاہتے تھے کہ ایک ماڈل شاپ ہو. ماڈل شاپ بنانے میں ہمارا کم از کم 2 ملین آ چکا ہے خرچہ. جی ٹھیک ہے. اچھا بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا ڈیٹیل سے ہمیں ایک ایک چیز بتائی، اور میں امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والے جو ہیں انہوں نے اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا اور ان کے اندر موٹیویشن بھی آئی ہوگی کہ اپنا کاروبار جو ہے وہ کیسے شروع کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک اور یو. میں اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ اس دکان کے اندر اپنا ایڈریس بتا دیں جی. جی ہمارا یہ ہے ٹیکسلا HMC روڈ، ملک اسفن پلازا. ہاں جی، یہاں پہ اگر آپ ٹیکسلا سے ہیں آپ ان کے پاس ضرور آئیں، ان کو وزٹ کریں، ان کی کوالٹی دیکھیں، ان کی سروسز دیکھیں، انشاءاللہ آپ جو ہے وہ مطمئن رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ تھینک یو. اللہ. تھینک یو.